بیتے 1400 برس بیتے سبھی کرتے ہیں شکوہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا کہ ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی وہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدعا سے بچھڑی ہے یہ مدعا سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ارے وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کر وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کر ارے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کر ارے میں 7 محرم سے میں 7 محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند صلوات پڑھیں محمد فاتحہ عابد کو دوا ناغذا دیتے ہیں عابد کو دوا ناغذا دیتے ہیں سو جاتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں اور بیمار کو اس مہینے میں کیا بیمار کو اس مہینے میں کیا اور قیدی کو محرم میں چھڑا دیتے ہیں عابد کو دبا
کہتی تھی سکینہ سر بابا دیکھا کہتی تھی سکینہ سر بابا دیکھا بھیا علی اصغر کبھی لاشا دیکھا اور زندہ میں رہی اور تماچے کھائے اور زندہ میں رہی اور تماچے کھائے اس 4 برس کے سن میں کیا کیا دیکھا کہتی تھی سکینہ فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات بمحمد ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے. آپ اور ہم سب پھر حسین کی یاد منانے کے لیے اور فرش غم حسین بچھانے کے لیے اکٹھا ہو گئے. عشرہ مجالس کی یہ پہلی مجلس ہے
اور انشاءاللہ سلسلہ گفتگو اور عنوان گفتگو جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے، وہ جو گفتگو ہوگی اس کا عنوان انشاءاللہ کیا ہوگا؟ راہ نجات۔ نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان جو بھی اس دنیا میں ہے وہ نجات کی تلاش میں ہے۔ مجھ سے لے کے آپ تک، آپ سے لے کے وہاں تک، کہیں بھی آپ چلے جائیے، انسان کس تلاش میں ہے؟ نجات، کہ میرا اینڈ اچھا ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کا احترام، استاد کی عزت، بڑوں کا کہنا سننا، یتیم کی مدد، غریبوں کی مدد، دوسروں کا سہارا بننا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کس لیے ہے بتائیے؟ جہنم میں جانے کے لیے؟ بتائیے، نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ جہنم میں جانے کے لیے۔ دوسروں کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ کیا خدا نے خواستہ اس لیے کہ جہنم میں جائیں؟ کس لیے؟ ہمارا اینڈ اچھا ہو جائے، عاقبت بخیر ہو جائے، نجات مل جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، لوگ تشریف لا رہے ہیں، ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے اور آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے ذرا۔ آ جائیے، آپ بھی آ جائیے۔ پہلے آنے ہی دیجیے، پھر ایک دو چار سیکنڈ اور رک جائیے۔ ایک صاحب پیچھے نہ جائیے، آپ آگے تشریف لائیے۔ آگے دیکھیے، یہ جو فرش بچھا ہے، یہ کس کا فرش ہے؟ یہ کس سے منسوب ہے؟ یہ جو دربار سجا ہوا ہے، یوں کہا جائے، اسے دربار حسینی کہا جاتا ہے۔ اس دربار حسینی میں جسے آگے جگہ مل جائے اسے ناز کرنا چاہیے۔ درود بھیج دے پر محمد و آل محمد۔ کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ عنوان گفتگو کیا رہے گا؟ راہ نجات۔ نجات کیسے حاصل کی جائے؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ نجات چاہتا ہے۔ جتنے نیک اعمال انسان کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت یہی ہے کہ مجھے نجات مل جائے۔ اتنی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کوئی روزہ اس نیت سے نہیں رکھتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ اس جون اور مئی کی گرمی میں تاکہ میں وہاں پر بھی جہنم کی گرمی برداشت کر سکوں، اس نیت سے کوئی نہیں رکھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہاں کے اوپر اگر مئی جون کی گرمی میں روزے رکھ رہا ہوں تو اس لیے تاکہ وہاں مجھے ٹھنڈک نصیب ہو، نجات ملے، مجھے وہاں کے اوپر اچھا مقام ملے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، سب کے پیچھے ایک ہی تصور ہے کہ نجات مل جائے، نجات مل جائے، نجات مل جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز سے نجات نہیں ملے گی، بے شک ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا
کہ روزے سے نجات نہیں ملے گی، بے شک ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا ماں باپ کے احترام سے نجات نہیں ملے گی، بے شک ملے گی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کا سہارا بننے سے نجات نہیں ملے گی، بے شک ملے گی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرنا پڑے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، یاد رکھو، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین کی ذات وہ ہے جو چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ میرے حسین کی ذات کیا ہے؟ جو چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ شاید تم سمجھے نہیں، میرا نبی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یاد رکھو، نمازیں کام آئیں گی لیکن تبھی جب حسین ساتھ میں ہوں گے، روزے کام آئیں گے لیکن کب؟ جب حسین ساتھ میں ہوں گے۔ یہ یتیموں کا احترام، یہ یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، غریبوں کی مدد، یہ سب کام آئے گی لیکن کب؟ جب حسین ساتھ میں ہوں گے۔ لیکن اگر حسین ہمارے ساتھ نہیں ہے تو نہ نماز کام آ سکتی ہے، نہ روزے کام آ سکتے ہیں، نہ حج کام آ سکتا ہے، نہ خمس و زکوٰۃ کام آ سکتا ہے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ان الحسین مصباح الہدی، پڑھیے، والسفینۃ النجات۔ حسین کی ذات، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کشتی نجات ہیں۔ جو حسین سے جڑ گیا وہ ساحل تک پہنچ گیا، اور جو حسین سے ڈسکنیکٹ ہو گیا وہ ساحل تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ ساحل تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ نجات تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر فرما کے گئے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی۔ مصباح کسے کہتے ہیں؟ چراغ۔ مصباح یعنی چراغ، ہدا یعنی ہدایت۔ مصباح الہدی، مصباح یعنی چراغ، ہدا یعنی ہدایت۔ مصباح الہدی یعنی ہدایت کا چراغ۔ میرے ساتھ ساتھ بولیے، سمجھیے، اس لیے کہ پورے 10 دن دھیرے دھیرے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے کہ اگر فنڈامنٹلز ہی کمزور رہ گئے تو پھر اس کے اوپر جو بنیاد، اس کے اوپر جو عمارت بنے گی وہ کمزور بنے گی۔ ان الحسین مصباح الہدی، میرے نبی نے فرمایا، یاد رکھو، حسین چراغ ہدایت ہے۔ مصباح یعنی چراغ، بولنا پڑے گا آپ کو، اتنی گرمی میں بغیر بولے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ ون سائیڈڈ اگر ہم پڑھیں گے تو اتنی گرمی میں آپ کو کیسے ہم ساتھ میں رکھ پائیں گے؟ کبھی آپ جو ہیں پنکھے کی طرف دیکھیں گے، کبھی باہر سے ہوا کے آنے کی امید کریں گے۔ لہٰذا حسین میں انسان اتنا بزی ہو جائے، حسین میں اتنا مصروف اور مشغول ہو جائے کہ اسے پھر گرمی کا احساس نہ رہے۔ مصباح الہدی، دیکھیے حدیث یاد آگے پڑھ دوں، گرمی سے حدیث یاد آئی، گرمی سے، گرمی لگ رہی نا آپ کو؟ کیوں انور صاحب؟ تو گرمی چاہے جتنی لگے، لیکن دیکھیں اسی گرمی کے متعلق امام حسین سے مربوط ایک حدیث یاد آئی۔ فرمایا، ظاہراً پیغمبر کی ہی حدیث ہے، یاد رکھیے، فرماتے ہیں نبی اکرم، ان للحسین فی قلوب المومنین حرارتن لا تبرد ابدا۔ پیغمبر نے فرمایا، ان للحسین، یاد رکھو، حسین کے لیے مومنوں کے دل میں ایک ایسی گرمی پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ والی گرمی نہیں جو ہمیں اس موسم کی وجہ سے لگ رہی، نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں مومنوں کے دل میں، مومنوں کے دل میں، یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ یہ گرمی کہاں پائی جائے گی؟
جہاں ایمان پایا جائے گا، جو مومن ہوگا اس مومن کے دل میں حرارت، ایک ایسی حرارت پائی جائے گی لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر، لا تبرد ابدا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. میرے پیغمبر شاید یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس گرمی کے مقابلے میں، یہ جو گرمی موسم کی گرمی ہے، بھلا اس گرمی کے مقابلے میں کیسے ٹک سکتی ہے جو صاحبان ایمان کے دلوں میں حسین کے لیے پائی جاتی ہے. ایک درود بھیجتے پر محمد والے لا تبرد ابدا. تو میں عرض کر رہا تھا مصباح الہدا کون ہے؟ حسین مصباح الہدا. بتائیے کیا مطلب کیا ہے مصباح الہدا کا؟ مصباح یعنی چراغ، ہدا یعنی ہدایت. چراغ کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے چراغ کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے روشنی ملے، جہاں سے لائٹ حاصل ہو، روشنی ملے. تو روشنی نبی نے کس سے منسوب کر دی ہے؟ حسین سے. ان الحسین مصباح الہدا. حسین وہ ہیں کہ جو ہدایت کا چراغ ہیں. یعنی اگر ہدایت کی روشنی چاہتے ہو تو حسین کے در سے وابستہ ہو جاؤ، اور اگر حسین کے در سے وابستہ نہ ہوئے تو در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، تمہیں روشنی نصیب نہیں ہوگی، تمہاری مقدر میں اندھیرا لکھ دیا جائے گا. درود بھیجتے پر محمد والے محمد. تمہارے مقدر میں اندھیرا لکھ دیا جائے گا اگر تم نے حسین سے اپنے کو اٹیچ نہ کر لیا، اگر تم نے اپنے کو حسین سے وابستہ نہ کر لیا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ جو لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے، یہ جو نام حسین، عظمت حسین، فضیلت حسین سن کے دلوں کو سکون، قرار، اطمینان ملتا ہے، اس کیفیت کے اوپر جتنا آپ شکر کریں کم ہے. اللہ نے یہ دولت آپ کو بغیر مانگے دے دی. ہم نے نہیں مانگی تھی اللہ سے یہ دولت، اللہ نے اپنا کرم کیا ہمارے اوپر کہ اس نے بغیر مانگے محبت حسین جیسی دولت سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن کر دیا ہے. جب فضیلت حسین سن کے کبھی بھی آپ وجد میں آئے، کبھی بھی جوش میں آئے، کبھی بھی ولولے میں آئے، جب بھی آپ کو نام حسین سن کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے، ایک اپنائیت کسی کیفیت پیدا ہو جائے، نام حسین سن کے اگر آپ کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نظر عنایت بھی آپ کے اوپر ہے، اور حسین کی نظر کرم بھی آپ کے اوپر ہے. میں ایک بات نازک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیں، جس وقت بھی ایک کیفیت پیدا ہو، سمجھیے کہ اس وقت، میں اپنے عام لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ میرے لفظ ہیں، جب بھی یہ کیفیت پیدا ہو کہ نام حسین پر جوش پیدا ہو جائے، نام حسین پر آنکھوں میں آنسو پیدا ہو جائیں، نام حسین پر دل رقیق ہو جائے، دل جو ہے وہ نرم پڑ جائے، ہوتا ہے رقت طاری ہو جائے، سمجھ لیجئے حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، آپ محسوس کریں. جب اس کیفیت، ہر انسان کی کبھی نہ کبھی ایک کیفیت طاری ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی نگاہ کرم آپ کی طرف ہے، خاص طور سے آپ کی طرف ہے، خاص طور سے آپ کی طرف ہے. حسین کی نگاہ کرم بھی اور حسین کی اللہ کی نگاہ کرم بھی آپ کی طرف ہے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے ذہن میں ایک حدیث گردش کر رہی ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں. ان مجلسوں میں میں کوشش کروں گا کہ ایک مجلس میں کم سے کم 5 سے لے کے 10 حدیثیں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں ہر مجلس میں، کہ امام حسین کے بارے میں
دوسرے اماموں نے کیا کہا ہے اور خود امام حسین نے ہم سے کیا چاہا ہے. ان دونوں باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر مجلس میں 5 جتنی بھی گنجائش ہوگی 5 7 8 10 اس لیے کہ معصوم کی بات بتانا خود نور کو پہنچانا ہے. سمجھ لیجیے, میں اپنے الفاظ بیان کروں ایک الگ مسئلہ ہے, خود زبان معصوم سے نکلے ہوئے لفظوں کو آپ تک پہنچائیں یہ دوسرا مرحلہ. ہماری زبان میں وہ طاقت کہاں کہ جو ان باتوں کو پہنچا سکے. اس لیے کہ جب معصوم بولتا ہے تو قیامت تک کا زمانہ نگاہوں میں رکھ کے بولتا ہے. جب معصوم کے زبان کھلتی ہے, جب لب کھلتے ہیں, تو معصوم صرف زمان حاضر کو نہیں بلکہ آخری قیامت تک کے زمانے کو دیکھ کر کے بولتے. زمانے تک نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسان, حالات, زمانہ, وقت سب کو دیکھ کر کے. جو میں حدیث عرض کرنے جا رہا ہوں وہ دیکھیں, کبھی ذہن سے نکل جائے. جب بھی انسان حسین کے نام کو سن کر کے اللہ اکبر یہ محسوس کرے کہ میرے دل میں حسین آ گئے ہیں, اور حسینیت, مزاج حسینی, کیفیت حسینی, صفات حسینی, محبت حسینی میرے وجود میں, میرے خون میں دوڑ رہی ہے, سمجھ لیں حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں. حسین کی نگاہ کرم اسپیشلی اس وقت آپ کی طرف زیادہ ہے. ارشاد ہوتا ہے حدیث میں, حدیث سنیے آپ, اللہ اکبر, ارشاد ہوتا ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام. اللہ, جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے, اللہ, آپ اندازہ تو لگائیں, جب اللہ اپنے کسی بندے سے کہے خیر کا ارادہ کرتا ہے, خیر, اچھائی کا, نیکی کا, اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ کچھ نیک کروں, کچھ خیر کروں, تو کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین. کچھ نہیں کرتا, وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے. درود بھیجتے پر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. کون؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے, جس سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ خیر پہنچانے کے لیے نہ جانے کوئی سا بھی راستہ استعمال کر سکتا ہے. بتائیے, اس کے لیے کوئی کمی ہے؟ خیر پہنچانے کی اس کے پاس کوئی کمی ہے؟ کہیں سے دے سکتا ہے خیر وہ؟ اللہ اللہ, کسی راستے سے پہنچا سکتا ہے. بھائی آپ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں, اس راستے سے حاصل کر لی, اس راستے سے حاصل کر لی. تو جب ہمارے پاس ایک چیز کو حاصل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, ہمارے پاس مجبور انسان کے پاس, ایک مجبور انسان کے پاس, تو پھر اللہ کے پاس کتنے راستے ہوں گے خیر پہنچانے کے؟ نہ جانے کتنے راستے ہوں گے. لیکن ان تمام راستوں کو چھوڑ کر کے جس راستے کا اللہ انتخاب کرے اسے راہ حسین کہتے ہیں, اسے راہ حسین کہتے ہیں. ارشاد ہوا کیا کہ من اراد اللہ بہ خیرن, جس بندے کے ساتھ بھی اللہ, بتائیے, خیر کا ارادہ کرتا ہے. ایک ایک لفظ میں گفتگو ہے. ارادہ, ارادہ کرتا, ارادہ, من اراد بہ خیرن, من اراد بہ خیرن, جس کے لیے بھی خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے. رکھ دیتا نہیں, یہ لفظ ہی نہیں آیا. قذف, ڈال دیتا ہے, پیدا کر دیتا بھی لفظ نہیں آیا. اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. قذف کا ترجمہ یہ ہے, اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. ارادہ, یہ وہی ارادہ ہے, یہ وہی ارادہ ہے کہ جو آیے تطہیر میں بھی استعمال ہوا ہے. یاد ہے آپ کو آیے تطہیر؟ پڑھیں.
ایک مرتبہ درود بھیجو پر محمد و آل محمد. اللہ کا ارادہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے اور آپ کا جیسا نہیں کہ آج بنا کل ٹوٹ گیا. اور کل تو بہت بڑی بہت دور کی بات. ابھی بنا اور ابھی ٹوٹ گیا. ابھی بنا اور ابھی ٹوٹ گیا. 2 لمحے بھی نہیں گزرے. نہیں مولانا صاحب نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. اب اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ بندے کا ارادہ ہے کہ جو بنتا ہے بگڑتا ہے, جو بنتا ہے ٹوٹتا ہے. آج کچھ ہے, کل کچھ ہے, پرسوں کچھ ہے. لیکن اللہ کا ارادہ ایسا نہیں ہے. ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ترجمہ آپ کریے, زندگی بھر سنتے آئے ہیں. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے. اللہ نے کیا کیا ہے؟ صرف دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ارادہ کیا اور وہ کام ہو گیا. کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے ارادے میں اور اس کام کے مکمل ہونے میں کوئی فاصلہ یا کوئی ڈسٹینس یا کوئی بیچ میں دوری نہیں ہوتی ہے. ادھر ارادہ ہوا اور ادھر ہو گیا. اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شے کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ اس کے لیے کن کہے فیکون, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اذا اراد اللہ ہو, جیسے ہی اللہ ارادہ کرتا ان یقول لشیء, کسی شے کے لیے وہ یہ کہے کہ کن ہو جا فیکون, وہ ہو جاتی ہے. ڈسٹنس نہیں, یہ الفاظ ہیں بھی نا, یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جو اتنی دیر لگ رہی ہے یہ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان مفاہیم اور مطالب کو الفاظ میں تو لپیٹنا ہی ہے نا, لفظوں میں تو سمیٹنا ہی ہے نا. تو لفظوں کا سہارا لینا تو ضروری ہے انسان کے لیے سمجھانے کے لیے. لہذا لفظوں کا سہارا لے کر کے اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا, ورنہ اتنی بھی دیر نہیں لگتی جتنی ہم یہ آیتیں پڑھنے میں, سمجھنے اور ترجمہ کرنے میں لگا رہے ہیں. تو اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ سمجھیے کہ جیسے ہی وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی شے کے لیے یہ کہے کہ ہو جا, کہ ہو جا, یہ نہیں کہتا کہ ہو جا, ارادہ کرتا ہے ہو جا کہنے کے لیے, وہ ہو جاتی ہے. اب اس سے زیادہ اللہ کیسے سمجھائے بتائیے؟ اور کون سے لفظ لائے کہیں سمجھانے کے لیے کہ ہم جیسے ہو جانے کا اشارہ ارادہ کرتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ فاصلہ نہیں ہے. اور جب ارادہ کر لیتا ہے تو ارادے کی خاصیت کیا ہے کہ ہمارا جیسا ارادہ نہیں ہے اس کا کہ آج ہے تو کل نہیں ہے, کل ہے تو پرسوں نہیں ہے, ابھی بنا تو ٹوٹ گیا. تو اب یہ ارادہ سمجھنے کے بعد اب اس کو سمجھیے آپ اس حدیث کو. اب پھر سے پڑھتا ہوں, اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی بندے کے ساتھ نیکی کا تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. ایک درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرنا ہے تو اس کے دل میں کیا کرے گا بتائیے؟ تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ نیکی کرے. کیا کہ نہیں کیا ہے؟ بالکل ہینڈز پروف. تو میں یہ بالکل یہ بات یقینی ہے کہ اگر آپ کے دل میں محبت حسین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی وہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے. شک نہ کیجئے گا, شک نہ کیجئے گا, شک نہ کیجئے گا
شک نہ کیجئے گا اس محبت کے اوپر. بڑا فخر ہے حسین کو اپنے چاہنے والوں کا, بہت فخر ہے, بڑا فخر ہے کہ یہ میرے ماننے والے ہیں, میرے چاہنے والے ہیں. اور یہ میں نے جو بات کہی ہے کہ جب آپ کے دل میں محبت حسین کی جوش ولولہ وہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھیے کہ امام حسین کی نظر عنایت اسپیشلی آپ کی طرف ہے. حسین یاد رکھیے کہ ہم جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہیں, ایک درود بھیج دے بر محمد والے محمد. ایک درود اور بھیج دے بر محمد. عزیزان گرامی, گھر گھر میں یہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے, حسین کی محبت کا پیغام پہنچ رہا ہے. یقین جانیے یہاں پر تو آپ پھر بھی 50-60-100 گھر ہیں, یقین جانیے دنیا میں اگر کہیں ایک گھر بھی ہے, دنیا کے کسی دور دراز گوشے میں اگر صرف ایک گھر بھی ہے تو آپ کو اسی گھر کے ایک گوشے میں حسین کا عزا خانہ ملے گا. حسین کا اس گھر میں فرش غم حسین بچھا ہوا ملے گا. اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جو یہ ذکر کر رہے ہیں, یہ جو حسین کا ذکر آج تک اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے, لوگ بہت کہتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہیں 1400 سال گزر گئے پھر بھی آپ رو رہے ہیں. 1 صدی سے زیادہ گزر گیا, 2 صدی سے زیادہ گزر گیا, اتنے دن گزر گئے, 1000 سال, 1200, 1400, 1300, اور آپ جو ہیں حسین حسین نام حسین, آپ حسین اور کربلا کو بچائے ہوئے ہیں ابھی تک. آپ نام حسین سینے سے لگائے ہوئے ابھی تک, آپ نام کربلا بچائے ہوئے ابھی تک, آپ تذکرہ حسین کی حفاظت کر رہے ہیں ابھی تک. تو عزیزان گرامی یہ ذہنوں سے نکال دیجئے. ہم ایسے لوگوں کو یہ کہتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم کربلا کو بچائے ہوئے ہیں. یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم حسین کو بچائے ہوئے ہیں. نہیں, یہ حسین ہے جو ہمیں بچائے ہوئے ہیں, یہ کربلا ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہے. یہ کربلا ہے جو ہمیں بچائے ہوئے ہیں, یہ کربلا ہے جو ہمارے تحفظ میں. ہم کون ہوتے ہیں حسین کو بچانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ذکر حسین کو آگے بڑھانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو ذکر حسین ہے جو چاہنے والوں کی حفاظت کر رہا ہے. حسین ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے, ہم حسین کی وجہ سے باقی ہیں. درود بھیجتے پر محمد والے محمد. اور یہ جو یزید کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے, یہ بھی عرض کرتا چلوں پھر آپ کی زحمت کو تمام کروں. عزیزان گرامی دیکھیے, ہر زمانے میں یزید کی طرفداری ہوتی رہی ہے, چاہے وہ گنے چنے ہوں, لیکن اکا دکا. یہ اور بات ہے کہ یہ ناکام کوشش ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ حسین کا جو چراغ ہدایت جل رہا ہے اس کے سامنے یہ تاریکی خود بخود مٹ جاتی ہے. چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے کو مٹانا. حسین نام ہی ایسا ہے کہ جس کے جلتے ہی یزیدیت کا اندھیرا مٹ جاتا ہے. جس کے روشن ہوتے ہی یزیدیت کانپنے لگتی ہے, تھرانے لگتی ہے, گھبرانے لگتی ہے. صاحب وہ یزید نے بہرحال یہ سننے میں آتا ہے, کہنے میں, دیکھنے میں, کہ وہ اللہ معاف کر سکتا ہے سب کچھ. اللہ جو ہے وہ یزید کو بھی جو ہے وہ معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے. صاحب معاذ اللہ, معاذ اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ یہ بچانے کے طریقے؟ تو اس کا بہت اچھا جواب دیا تھا
کہ عرض کر دو ذہن میں بات آ گئی, کسی نے کہا کہ بھائی اگر اللہ یزید کو حسین کے قتل کے بعد معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے اگر ہم یزید کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگر اللہ یزید کو, ہمیں کہنے دو نا بھائی, ہمیں یزید کے خلاف جو ہمارے دل و دماغ میں کہنے دو. اگر اللہ یزید جیسے پلید نحس نجس کو معاف کر سکتا ہے تو پھر اگر ہم سے غلطی ہوگی ہم کہہ دیں گے بھائی اللہ ہمیں معاف کر دے. بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں, تم یزید کے ساتھ ہو. اے اللہ جو حسین کے ساتھ ہے قیامت میں اسے حسین کے ساتھ اٹھانا, جو یزید کے ساتھ ہے قیامت میں اسے یزید کے ساتھ اٹھانا. ختم بات. درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, تو اب آپ دیکھیں بچانے کی کوشش ہوتی ہے طرح طرح سے کہ صاحب اللہ معاف کر سکتا ہے. دیکھیے اب آپ کیا کہیں گے اس کے جواب میں, ذرا رک جاتے ہیں یہاں پہ ایک لمحے کے لیے, اس پہ تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں. آپ کے دو ہی بات آپ کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں, یا تو یہ کہیں گے کہ بھائی معاف کر سکتا ہے, یا یہ کہیں گے کہ معاف نہیں کر سکتا. اور بھی کوئی تیسرا جواب ہے؟ یہ کہیں گے آپ. دو ہی راستے ہم سپوز کر رہے ہیں جتنی صورتیں نکل سکتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ معاف نہیں کر سکتا تو بھائی ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ معاف نہیں کر سکتا. تو آپ پھیلا رہے ہیں بات کو, تھوڑا سا ہضم کیجئے, اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو. دو ہی جواب ہو سکتے ہیں, یا تو یہ کہ معاف کر سکتا ہے, یا یہ کہ معاف نہیں کر سکتا. اگر معاف نہیں کر سکتا تو پھر آپ کہتے ہیں غفور الرحیم ہے, اور اگر کہتے ہیں معاف کر سکتا ہے تو پھر ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے صاحب, پھر برا بھلا نہ کہیے. آئیے اس کا جواب دیتے ہیں. ایک درود بھیجتے پہ محمد والے محمد پھر پڑھو. دیکھیے بہت سارے اللہ کے نام ہیں, اللہ کے بہت سارے نام ہیں. اسماء حسنہ گھروں میں بھی لگے رہتے ہیں, 99 150 بہت سارے. میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. کچھ نام ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں, اپوزٹ ہوتے ہیں. مثلا فرض کریں اللہ کے لیے کہا گیا کہ وہ هو الاول والآخر, وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے, یعنی وہ پہلا بھی ہے اور آخر بھی ہے. بتائیے اول یعنی, بتائیے زور سے, اول یعنی پہلا, آخر یعنی آخری والا. تو بھائی جو پہلا ہوگا وہ آخری نہیں ہو سکتا, جو آخری ہوگا وہ پہلا نہیں ہو سکتا. دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. لیکن اللہ کے لیے یہ دونوں نام ہیں کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. یعنی اب اس کا مطلب یہ بتا دوں, پھر آپ کہیں گے کیا معاملہ ہے بھائی, یا تو اولی ہو یا آخری ہو. یہ کیا مطلب, وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے. اول ہے یعنی ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں, اور آخر یعنی ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں. تو وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. هو الظاہر والباطن, وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ظاہر جو ہے وہ باطن کے اپوزٹ ہے, اور باطن جو ہے وہ ظاہر کے اپوزٹ ہے. لیکن اللہ کے لیے دونوں استعمال ہوئے ہیں کہ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ظاہر اتنا ظاہر ہے, اتنا ظاہر ہے کہ وہ ہر جگہ ہے, شہر کے حیات سے بھی زیادہ قریب ہے. اور باطن ایسا باطن ہے کہ اگر آپ اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو ایز اٹ از, جیسا وہ ہے ویسا اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. اور اگر سمجھ لیں آپ اور کہیں یہ ہم نے سمجھ لیا اللہ کو, تو یہ آپ کا سمجھا ہوا ہے, جو آپ کے دماغ میں آ گیا اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہے. وہ نہیں ہے.
اور جو آپ کے دماغ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے دماغ سے ماورا ہو. جو دماغ میں آ جائے وہ تو دماغ کی پیداوار ہے، جو اوپر ہے وہ ہے جس نے وہ دماغ بنایا ہے. ایک درود بھیجتے پر محمد والے محمد. تو کچھ صفتیں تو ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. بات ذہن سے نہ نکلے، وہاں پہ ٹچ کرنا لے جا کر کے. کہاں پر؟ ہاں یزید پر. ابھی آپ سوچیں کہ کہاں چلے گا مولوی صاحب. دیکھیے وہ جو بچانے کی کوشش ہوتی ہے کہ صاحب معاف کر دے گا اللہ، اتنا غفور الرحیم ہے، یزید کو معاف کر سکتا ہے اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ وہ معاف کر سکتا ہے اللہ، غفور الرحیم ہے. تو اس کا جواب دینے کے لیے ادھر سے تھوڑا سا مقدمہ بناتے ہوئے آپ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ کی کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. مثال کے طور پر میں مثال اس کی تو دے دی، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر ہے باطن ہے. یا مثال کے طور پر وہ رحمان ہے رحیم ہے، لیکن دوسری طرف جبار بھی ہے قہار بھی ہے، دونوں ہیں. رحمت والی صفت بھی ہے، اور بتائیے جبار قہار، نام سنا کبھی؟ جبار قہار، قہر نازل کرنے والا، جبر کرنے والا، وہ سب ہے. لیکن آئیے ایک صفت اب آپ کو بتاتے ہیں. اللہ عالم ہے کہ نہیں؟ بتائیے، بولیے. صفت علم، اللہ کیا ہے؟ عالم ہے. عالم کے مقابلے میں کیا ہے؟ بتائیے، جاہل. تو اللہ کی صفت عالم تو ہے لیکن جاہل نہیں ہے. سمجھیے گا. تو کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جن کی اپوزٹ اللہ کے یہاں نہیں پائی جاتی. مثلا عالم، صفت علم. اللہ عالم تو ہے لیکن جاہل نہیں ہے، جہالت کا گزر بھی نہیں وہاں کے اوپر، وہاں علم ہی علم ہے. دوسری مثلا اللہ قادر ہے. کیا ہے؟ قادر، قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مجبور. اللہ مجبور نہیں ہے. اللہ قادر تو ہے، عاجز نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. اللہ عالم تو ہے لیکن جاہل نہیں ہے. ایک مثال اور دے دوں اسی کی. ایک صفت اللہ کی اور ہے جس کا نام ہے عدالت. بتائیے بتائیے کیا ہے؟ عدالت. عدالت یعنی انصاف. اللہ کون ہے؟ عادل ہے. آگے درود بھیجے ہوئے محمد والے محمد. تو اللہ کیا ہے؟ ابھی آئیے. عالم ہے لیکن جاہل نہیں ہے، قادر ہے لیکن عاجز نہیں ہے، عادل ہے لیکن ظالم نہیں ہے. عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم. عادل کے مقابلے پر کیا ہے؟ ظالم. اللہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے. اللہ قادر ہے، عاجز اور مجبور نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. بس وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ یزید کو بھی معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے، بھائی ہم تمہیں کوئی اور جواب دینا نہیں چاہتے. ایک جملہ ہم تمہیں کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. اگر وہ جنت میں یزید کو بھیج دے گا تو اس کی عدالت خطرے میں پڑ جائے گی. عدالت خطرے میں پڑے گی تو پوری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی. درود دیتے پر محمد والے محمد. اگر عدالت گئی تو پوری خدائی چلی جائے گی. اس لیے کہ ہم اسی اللہ کو اللہ مانتے ہیں جو عادل ہو، اور جس کے ذرا سا ظلم پایا جاتا ہو ہم ایسے کو خدائی نہیں مانتے.
آپ مانتے ہیں؟ کوئی نہیں مانتا. عقل کہتی ہے کہ اللہ وہی ہو سکتا ہے، وہ چاہے جو بھی ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، اللہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو ظلم نہ کرتا ہو ذرہ برابر کسی پر. ساری خدائی اسی پر ٹکی ہوئی ہے جس کا نام ہے عدالت. کیا ہے؟ عدالت، انصاف. آپ کا تعلق ہی اسی سے ہے، جوڈیشری سے ہے نا، جوڈیشری اور عدالت میں آپ محکمہ عدالت میں ماشاءاللہ رہ چکے ہیں تو وہاں جانتے ہیں آپ انصاف کا بورڈ لگا ہوتا ہے. کاروبار انصافی کے نام پر چلتا ہے، چاہے جو ہو رہا ہو ہے. لیکن وہاں اللہ کے یہاں اس کی جو جوڈیشری ہے، اس کی جو عدالت ہے، وہاں کے اوپر فیک عدالت نہیں ہے کہ صاحب بنا میں عدالت پورا کاروبار چل رہا ہو صاحب. نہیں، وہاں ہے تو عدالت ہی عدالت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جتنے نمائندے آئے سب کی بنیاد عدالت تھی. آپ غور فرمائیے، سب کی بنیاد عدالت تھی. معاشرے اور سماج میں سب عدالت قائم کرنے آئے. اور میں لفظوں کو سمیٹ کر کے ایک جملہ کہہ دوں کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگی تو لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ علی کو عدالت کی وجہ سے محراب میں مارا گیا. لوگوں کو یہ کہنا پڑا کیا کہ شدت عدالت، بلکہ یوں کہوں شدت عدالت کی وجہ سے علی کو قتل کیا گیا. یعنی اس کا مطلب علی کا جو مشن تھا وہ سماج میں عدالت کو استھاپت کرنا، وہ معاشرے میں انصاف کو رائج کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آخری پردے غیب سے آئے گا تو اس کی شان بھی یہی ہوگی کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. درود بھیجتے پر محمد و آل محمد. وہ ایسے ہی عدل و انصاف سے بھرے گا کہ جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو بارگاہ ہے وہ بھی بارگاہ عدالت ہے. اس کی بارگاہ سے جو سلسلہ ہدایت نکلا ہے وہ بھی عدالت کو قائم کرنے کے لیے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا اللہ ظالم نہیں ہو سکتا. لہذا تم جو کہتے ہو یزید جنت میں جائے گا وہ اس وجہ سے نہیں جائے گا کیونکہ ہمارا رب عادل ہے، ظالم نہیں ہے. درود بھیجتے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، تو آج یہ محرم کی پہلی تاریخ ہے. انشاءاللہ ہم اس سلسلے گفتگو کو اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے. اور وہ جو عنوان ہے راہ نجات، انشاءاللہ اسی سلسلے گفتگو کو کل آگے بڑھاتے ہوئے عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ انسان جس نجات کی تلاش میں ہے وہ نجات کیسے مل سکتی ہے، وہ نجات کہاں سے مل سکتی ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس نجات کو حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ان رکاوٹوں کو کیسے دور کرے. ذات حسین ابن علی سے، مقصد حسین ابن علی سے، امام حسین کے مشن سے اپنے کو کیسے ہم نزدیک کریں کہ ہم راہ نجات تک پہنچ جائیں. اور کل جب آپ تشریف لائیں تو یہ سوچ کے آئے کہ حسین کس مقصد کے لیے مدینے سے نکلے تھے، یہ سوچئے گا اور پھر یہ کوشش کیجئے گا کہ اس مقصد کو ہم بھی آگے بڑھا رہے ہیں یا نہیں، ہم بھی اسے آگے لے کے جا رہے ہیں یا نہیں. جب مجلسوں میں آئے میری یہ گزارش یہاں پہ کروں، ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، کل سے انشاءاللہ مسجد میں نماز ظہر بھی نماز مغربین بھی انشاءاللہ باجماعت برقرار ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، نہیں لائیں گے تو ہم اکیلے پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز جماعت برقرار ہے. اور یہ نماز یہ خود
راہ نجات میں سے ایک راستہ ہے، نجات کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، اور یہ وہی اس راستے کی طرف میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے سب کو متوجہ کیا ہے۔ اے سی میں نماز پڑھ لینا آسان ہے، اے سی میں نماز پڑھنا آسان ہے، تیر و تبر کی برسات میں نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے تیروں کی بوچھار میں نماز ادا فرمائی ہے، تیروں کی بوچھار میں نماز ادا فرمائی ہے۔ جب چاہنے والے نے عرض کیا مولا، جب ظہر کا وقت ہوا، کون آیا مولا کی خدمت میں؟ مولا کا جانثار چاہنے والا، سامنے دشمن ہے۔ اللہ اللہ کا مولا نماز کا وقت ہو گیا، تو میرے مولا نے فرمایا کہ جعلک اللہ من المصلین، میرا اللہ تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے۔ امام نے دعا دی، کس کو؟ اپنے چاہنے والوں کو، کہ تو نے اس حالت میں بھی، اس میدان جنگ میں بھی نماز کو یاد رکھا، تجھے اللہ نماز گزاروں میں شامل کرے۔ کہا مہلت مانگ لو ان سے نماز کے لیے، مہلت نہیں ملی۔ کہا حسین یہ نماز تمہیں بچا نہیں پائے گی۔ دشمن نے کہا، ایک مرتبہ بڑھ کے چاہنے والے نے جواب دیا کہ خدا تجھے غارت کرے، تو نواز حسین، نواز رسول کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم حسین کے چاہنے والے ہیں تو جو حسین کا مشن ہے، حسین کا پیغام ہے، ان پیغاموں کو تھوڑا سا پریکٹیکلی کر کے چلیں، اور جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو الگ کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیں کہ اے حسین آپ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی تھی، ہمیں تھوڑا فاصلہ طے کر کے مسجد تک جانا ہے، کوشش کریں۔ یہ بہت اہم پیغام ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے فرش غم حسین بچھا دیا، فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ یہ وہ چاند ہے کہ جس چاند کے نکلنے کے بعد زہرا کا کنبہ اجڑ گیا، زہرا کی کھیتی پامال ہو گئی، زہرا کا چمن بالکل پامال ہو گیا، چھوٹے بڑے بچے سب ذبح کر دیے گئے، سب ذبح کر دیے گئے۔ اللہ اللہ، اجرکم اللہ۔ جب مدینے سے نکلے ہیں، میں عرض کرتا کہ کیا صورتحال تھی، لیکن وقت زیادہ ہو گیا۔ جب مدینے سے نکلے عزادارو، تو بس ایک مرتبہ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ ساتھ میں چند دن کا ایک بچہ ہے جس کا نام علی اصغر ہے، جس کی عمر ابھی 6 مہینے نہیں ہے، وہ 10 محرم کو جا کر کے 6 مہینے کا ہوگا۔ ابھی تو 10 رجب یا 9 رجب کو ولادت ہے، میرے خیال سے جب 28 رجب کو نکل رہے ہیں تو 20-25 دن کی ایج ہے، 20-22 چند دنوں کا بچہ ہے۔ اللہ اللہ۔ حسین جب جا رہے ہیں، سب کو لے کے جا رہے ہیں، ایک بیٹی ہے جس کا نام سغرا ہے، اس کو ساتھ میں نہیں لیتے ہیں۔ بیٹی ہے جو باپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، بابا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، بابا مجھے ساتھ میں لے کے چلیے۔ کیفیت کیا ہے؟ جناب سغرا بیمار ہے۔ اللہ اللہ، بہت سی مصلحتیں لکھی ہیں، میں کیا عرض کروں۔ بچی کو سمجھاتے ہیں، اور جب میر انیس نے رقم کیا ہے اور مرزا دبیر نے رقم کیا ہے، جو حالات، جو زبان حال انہوں نے رقم کی ہے، وہ الفاظ جو ہیں بہرحال اگر میں عرض کروں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ زبان حال یہ ہے کہ بابا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی مدینے میں اکیلی رہ جائے؟ کیا آپ اس لیے لے کے نہیں جانا چاہتے کہ میں بیمار ہوں؟ کیا آپ اس لیے نہیں لے کے جانا چاہتے کہ میں آپ کے لیے بوجھ بن جاؤں گی سفر میں؟ بابا میں تو مسافروں کی خدمت کروں گی، بابا سب کو پانی پلایا کروں گی، بابا سب کی دیکھ بھال کروں گی، بابا اپنے بھیا علی اصغر کو گود میں لے کے میں کھلایا کروں گی۔ اجرکم اللہ۔ کوئی حسین کے دل سے پوچھے،
ایک لمحے کے لیے سوچے اس بچی کو حسین جواب دے دے گیا بس کلیجے سے لگا لیتے, سینے سے لپٹا لیتے ہیں, میرے لائٹ میں صبر کرو. اللہ 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 اللہ. بابا بابا اگر آپ مجھے نہیں جانے دینا چاہتے تو ایسا ہے, تھوڑی دیر کے لیے یہ میرا جو چند روز کا بھائی اس کو میری آغوش میں دے دو, میں جی بھر کے پیار کر لوں, اپنے بھیا کو جی بھر کے پیار کر. اجرکم اللہ. علی اصغر آ گئے, علی اصغر گود میں آ گئے, بس گود میں آنا تھا. حمق کا لیے جو صغرا کی گود میں آئے ہیں تو اب علی اصغر جانے کا نام نہیں لیتے, قافلے کو نکلنے میں دیر ہو رہی ہے. اجرکم اللہ. بس میں نے مجلس تمام کر دیا. زیادہ رو ایک ایک بی بی صغرا کے پاس آتی ہے, اصغر کو لینا چاہتی ہے, لیکن جیسے ہی آغوش پھیلاتی ہے وہ ننھا اصغر لپٹ جاتا ہے اپنی بہن کی آغوش میں. صغرا سے نہ جانے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھائی بہن میں کیا گفتگو ہوتی ہے. عجب نے صغرا کہتی ہوں, اے میرے بھیا کیا تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا جائے گا؟ شاید بھیا یہ کہتا ہوں, اے میری بہن سب چلے جائیں گے, میں تمہیں نہ چھوڑ کے جاؤں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس مولا کو یہ خبر پہنچی, مولا کو یہ خبر پہنچی کہ ساری بیویوں نے یہ آزما لیا لیکن علی اصغر نہیں آتے. بس ایک مرتبہ جب زینب کی گود میں بھی نہیں آئے, رباب کی گود میں بھی نہیں آئے, ام کلثوم کی گود میں بھی نہیں آئے, ام فروا کی گود میں بھی نہیں آئے, ساری بیویاں ہٹ گئی پیچھے. ایک مرتبہ حسین ابن علی شاہ مشرقین خود کرسی سے اٹھ کر کے اپنی لاڈلی کے پاس آئے. ایک مرتبہ علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, نہ جانے کیا حسین نے کہا. بس ایک مرتبہ علی اصغر نے صغرا کی گود کو چھوڑا, حمق کے حسین کی گود میں آ گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مولا کیا کہہ دیا؟ عجب نہیں کہا, اے بیٹا اصغر, ارے نام شہادت تیری شہادت کے بغیر ناتمام رہ جائے گا. ارے اصغر تو آ گئے لیکن صغرا کے دل سے پوچھئے. ارے حسرت بھری نگاہوں سے علی اصغر کو تکتی رہ گئی. اے بھیا علی اصغر تم بھی جا رہے ہو؟ اے بھیا سنا پہ. صغرا مدینے میں اکیلی رہ گئی, حسین کا قافلہ چلا گیا. روزانہ ہائے اصغر ہائے علی اکبر کو یاد کرتے کرتے انتظار کرتی رہی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو راہ ہدایت اور راہ نجات پر گامزن فرما. پالنے والے ہمیں چراغ ہدایت حسینی سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہم سب کو ہدایت حسینی سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے. پالنے والے جو راہ نجات امام حسین علیہ السلام نے دکھائی اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما.
پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، پالنے والے ہم سب کو اپنی اطاعت سے قریب اور معصیت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں اور مددگاروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔